بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے حدیبیہ کے سمجھوتے کے موقع پر چلے۔ اس کے بعد بخاری نے پوری حدیث ذکر کی ہے، جیسے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے اخلاق کے باب میں آئیں گی۔ اس ارشاد میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام حدیبیہ کی گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ تہامہ والوں میں سے آپ کا سب سے زیادہ بھلا چاہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ نئی بیاہی اور پرانی بیاہی اونٹنیاں بھی ہے، اور وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہے تو میں ان سے ایک مدت تک کے لیے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں۔ اس مدت میں وہ میرے اور لوگوں کے بیچ کوئی دخل نہیں دیں گے، اور میں اس مدت میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائے جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہیں گا۔ طبرانی میں ان دونوں حضرات، حضرت مسور اور حضرت مروان سے یہی حدیث نقل کی گئی ہے، جس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا، قریش کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئی ہے، یعنی لڑائی نے ان کو بڑا کمزور کر دیا ہے، اور وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسرے عربوں میں دعوت کا کام کرنے دے اور بیچ میں دخل نہ دے۔ اگر دوسرے عربوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو قریش کی دلی منشا پوری ہو جائیں گی، اور اگر اللہ نے عربوں پر مجھے غالب کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائے، اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کرے تو مجھ سے لڑ لے، اور اس وقت ان کے پاس طاقت بھی ہوں گی۔ قریش کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جس دین کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کی وجہ سے ان سے لڑتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ مجھے غالب کر دیں گا یا یہ گردن میرے جسم سے الگ ہو جائیں گی۔